براؤن سو رہا تھا اور اس کے والد اسٹیفن وہ وہاں آئے اور انہوں نے اس کو جگایا اور اس کو کہا کہ وہ جائے کالج میں اور پڑھائی کرے۔ براؤن نے دیکھا کہ اس کی بہن ایزابیل اور اس کی جو چھوٹی بہن ہے اسٹیفنی، تو اسٹیفنی اسکول نہیں جا رہی تھی کیونکہ اس کا فراق پرانا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایزابیل کے جو بھی پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ اسٹیفنی کو دے دیے جاتے ہیں، اس کو نیا فراق چاہیے۔ تو براؤن نے اپنی بہن اسٹیفنی سے کہا کہ دیکھو مجھے بھی تو ابا جی کی پتلون پہن کر کالج جانا پڑتا ہے، میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، چپ چاپ اسکول جاؤ۔ اسٹیفنی اسکول چلی گئی۔ ایزابیل نے کہا بھائی مجھے یقین ہے کہ تم ضرور بی اے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ براؤن نے اپنی ماں ٹیلر سے کہا کہ اس کو 300 روپے چاہئیں کیونکہ بی اے کا داخلہ جانے میں چند دن باقی ہیں، اور اگر اس نے بی اے کا داخلہ نہ بھیجا تو اس کی ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ اس کو امید تھی کہ بی اے کرنے کے بعد اس کو کوئی اچھی نوکری مل جائے گی اور اس کے مالی حالات سدھر جائیں گے۔ اس کے والد اسٹیفن کسی سرکاری محکمے میں خزانچی یا کیشیئر تھے۔ تو براؤن کی ماں ٹیلر نے کہا کہ دیکھو تم اپنے ابو اسٹیفن سے بات کرو، میں دعا کر کے آ رہی ہوں۔ اب براؤن اپنے والد کے کمرے کی جانب جا رہا تھا اور جب اس نے والد سے بات شروع کی تو والد نے اسے کہا کہ 1 ہفتے تک تو یہ کام بہت مشکل ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو براؤن تھا اس نے بتایا کہ اگر 2-3 دن میں پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو اس کا داخلہ نہیں جائے گا۔ براؤن سارا دن آوارہ گردی کر کے واپس آیا۔ تب اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر وہ اپنی ماں کا زیور رکھ دے، کیا کہتے ہیں، سنیارے کے پاس، اور اس کے بدلے میں پیسے لے لے تو اس کے داخلے کے پیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک خوبصورت شعر کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے، شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے، کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ بہرحال اس نے داخلہ بھیج دیا اور کچھ دن بعد اس کے امتحانات بھی ہو گئے۔ اب وہ نتیجے کا انتظار کر رہا تھا اور اس نے اپنے والد اسٹیفن سے کہا کہ اس کو کاروبار کے لیے بھی رقم دی جائے۔ تو اسٹیفن نے کہا کہ ابھی تمہاری بہن ایزابیل کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور اس کو جو لڑکے والے دیکھنے آئے تھے انہوں نے کچھ جہیز کی ڈیمانڈ کی ہے جس کے اوپر تقریباً 5,000 روپیہ خرچ آئے گا، اور میں تو بمشکل 150 روپیہ کماتا ہوں مہینے بھر کے بعد، اور تمہارا بی اے کا داخلہ 200 روپے میں گیا ہے۔ اب بتاؤ ان سارے حالات کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں۔ تب براؤن نے سوچا کہ وہ کچھ ادھار مزید اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ ادھار کی تلاش میں نکل گیا، جبکہ دوسری طرف اس کے والد جب کام کے سلسلے میں اپنے سرکاری ادارے میں پہنچے تو ان کے افسر نے ان سے کہا کہ وہ جائیں اور جا کر 5,000 روپیہ بینک میں جمع کرا کر آ جائیں۔ ان کو اپنی ساری مشکلات کا حل نظر آیا۔ انہوں نے وہ 5,000 روپیہ جہیز کا جو بھی سامان چاہیے تھا اس سے وہ جہیز کا سامان خریدا، اور اس کے بعد
اپنے گھر کا پتہ لکھوا دیا، جو مطلب ہے کہ اس کی بیٹی کے سسرال کا پتہ تھا وہ لکھوا دیا، اور خود چپ چاپ غائب ہو گئے۔ اس زمانے میں یہ تقریباً آج سے 100 سال پہلے ایک بات ہے، غائب ہونا نہایت آسان کام تھا۔ دوسری طرف براؤن کو ان سب چیزوں کا نہیں پتہ تھا، وہ تو کاروبار کی تلاش میں شہر آ چکا تھا۔ اب جب شہر میں وہ آیا تو ایک سیٹھ کی گاڑی سے ٹکرایا، سیٹھ نے اس کو ہاسپٹل پہنچایا، اس کو اپنا مہمان رکھا۔ جب وہ مہمان رکھا، جب سیٹھ کو معلوم ہوا کہ وہ تعلیم یافتہ ہے، تو اس نے اس کو اپنے کھاتوں کا آڈٹ کرنے کے لیے کہا، اور جب اس نے اکاؤنٹس چیک کیے اور آڈٹ کیا، تب اس نے بتایا کہ یہاں پہ تو بہت سارا نقصان ہو رہا ہے۔ بہرحال جب سیٹھ کو براؤن سے فائدہ ہوا تو سیٹھ نے اس کو نوکری پر رکھنا چاہا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو سیٹھ نے پارٹنرشپ کی بنیاد پر اس کو ایک لانڈری کھول کر دے دی۔ اس لانڈری میں وہ اپنے مزدوروں کے ساتھ کام بھی کرتا تھا اور مینیجنگ ڈائریکٹر بھی خود تھا۔ جب سوشل ویلفیئر والا آدمی فیکٹری میں آیا تو اس کو مزدور سمجھا، اس سے حالات وغیرہ جب پوچھتا رہا، جب اس کو پتہ لگا کہ یہ تو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے تو بڑا متاثر ہوا، اور اس طرح اس کی کمپنی کو گورنمنٹ سے کافی ریلیکسز مل گئے۔ اب ہم کہانی میں مزید آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال اس کے گھر والوں کو نہیں پتہ تھا کہ براؤن کہاں ہے۔ پیچھے سے اس کی بہن کی شادی وغیرہ ہوگی، سب کچھ ہو گیا۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں پہنچا تو اب وہ ایک بہت بڑا آدمی بن چکا تھا، اور اس کا رزلٹ آیا، پہلے اس کو وہ BA پاس کر چکا تھا اور کاروبار کا مالک بھی تھا۔ براؤن جب گھر پہنچا تب اس کو پتہ چلا کہ والد صاحب تو لاپتہ ہیں، کوئی خبر نہیں کہ وہ اب زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ بہرحال براؤن کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے یہ کیا کہ بہن کے سسرال میں گیا، جہاں اس کو پتہ چلا کہ پتا جی نے جہیز کا انتظام کر دیا تھا، لیکن اب اس کے سسرال والوں کے تانے ہیں اس کی بہن ایزابیل کے لیے کہ اس کے باپ نے چوری کر کے یہ سب سامان دیا۔ یعنی ایک تو وہ اس کا سامان بھی استعمال کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اس کو تانے بھی دے رہے تھے تمہارا باپ چور تھا۔ بہرحال اب کیونکہ براؤن ایک بڑا آدمی بن چکا تھا، اس نے وہ 5,000 روپیہ جا کر اس سرکاری ادارے میں جمع کرا دیا تاکہ اس کے باپ کے اوپر سے چوری کا داغ دھل جائے۔ دوسری جانب اس کا باپ سٹیفن اسی فیکٹری میں داڑھی مونچھیں بڑھا کر ملازم ہو چکا تھا جو اس کے بیٹے کی تھی، لیکن وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ براؤن اپنی باقی فیملی کو شہر لے آیا تھا، اس نے اپنی بہنوئی کی بھی کافی مالی امداد کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بہن کا سسرال بھی اس کی بہن کی عزت کرنے لگا تھا۔ اب یہ ہوا کہ 1 سال جب پورا ہوا تو براؤن نے سال پورا ہونے کے بعد ایک تقریب رکھی اپنی لانڈری میں، اور وہاں پر اس نے اپنے والد کی تصویر لوگوں کو دکھائی اور بتایا کہ آج میں جو کچھ ہوں، جو کچھ بھی انہوں نے سکھایا ہے اس کی وجہ سے ہوں۔ اتنے میں اس کا باپ جس کی داڑھی مونچھیں بڑی ہوئی تھی پہچان میں نہیں آ رہا تھا، وہ آگے بڑھا اور اپنی بڑائیاں کرنے لگا کہ سٹیفن تو ایسے ایک چور ٹائپ آدمی تھا، پہلے اس نے سرکاری ادارے میں ملازمت حاصل کی، پھر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے وہاں سے 5,000 چرائے، کیونکہ وہ افسروں کا اعتماد حاصل کر چکا تھا، لہٰذا اس کو چوری کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس طرح کی ساری باتیں اپنے باپ کے خلاف یہ باتیں سن کر براؤن کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک تھپڑ مار دیا، جس پر وہ برا روتا ہوا بولا کہ میں ہی تمہارا باپ سٹیفن ہوں۔ براؤن سٹیفن کو لے کر گھر آ گیا اور پھر اس نے پتہ کیا کہ اس کے بچپن کی محبت جو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ اس کو یقین تھا، اس کی محبت نے کہا کہ ایک دن تم ضرور بڑے آدمی بن جاؤ گے، اور اب تم بڑے آدمی بن گئے ہو، اب میرے والد کو بھی تم سے شادی پہ اعتراض نہیں ہوگا، لہٰذا وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔